ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخر مشہد میں آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا، لاکھوں افراد کی شرکت۔ آیت اللہ نوری ہمدانی نے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کچھ دیر بعد روضہ امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے احاطے میں کی جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے رواں برس 28 فروری کو ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کی۔ تہران پر حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوئے۔ پچھلے 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے، جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ، پیسہ اور وسائل مہیا کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی خارجی عناصر ملوث ہیں۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں لازوال ہیں۔ وطن کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والوں کی قربانی جلد رنگ لائے گی۔ پوری قوم مسلح بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ شخصیات شریک ہوئی۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ بھارت کی سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، ویزا پالیسی کو مزید آسان بنا رہے ہیں۔ کروشیا پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسی سے فائدہ اٹھائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کروشین وزیر خارجہ نے اسلام آباد کو امن سفارتکاری کا شہر قرار دے دیا۔ گارڈن گریلچ ریڈمین نے کہا، ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دے گی۔ امریکہ کی ایران پر پھر فضائی بمباری، چاہ بہار، بندر عباس، سرک اور دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 14 ایرانی شہید، درجنوں زخمی، امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ادھر ایرانی فوج کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے۔ کویت اور بحرین میں دو امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔ ایران نے رابطہ کیا، وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، معلوم نہیں ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ امریکی فوج کے تازہ حملے، ایرانی فوج کے آبنائے ہرمز میں حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ ایران نے دوبارہ ایسا کیا تو ہمارا جواب 20 گنا زیادہ شدید ہوگا۔ میری جان کو خطرہ ہے، ایران کی ہٹ لسٹ کے ٹاپ پر ہوں۔ ٹرمپ نے ایرانی خارگ جزیرے پر قبضے کی دھمکی بھی لگا دی۔ جزیرہ خارگ پر قبضے کی خواہش ہے تو آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بھی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کی وارننگ۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی اور ترک ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال، آبنائے ہرمز سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ وعدے کی خلاف ورزی اور محاذ رائے کی پالیسی پر گامزن ہے۔
امریکی موقف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے ابھی جو فرانس میں اور یورپ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی ہے اس میں انفارچونیٹ تھا ڈیتھس ہو گئیں، تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے۔ کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں۔ موک ایکسرسائزز جو ہیں، ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں، تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں، اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کریں۔ پنجاب میں مانسون سیزن میں شدید بارشوں، اربن فلڈنگ اور ممکنہ سیلاب کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پی ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کا حکم۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، کلائمیٹ چینج ایک حقیقت، ہماری پوری تیاری کرنی چاہیے۔ جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران درجہ حرارت میں اضافے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ڈی جی خان، بھاولپور اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت 55 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں زیادہ بارشیں متوقع، اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے سمیت اضلاع ارلی وارننگ سسٹم تیار کریں۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک رہیں۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز فیلڈ میں موک ایکسرسائزز کا عمل جاری رکھیں۔ سندھ ملک کا پہلا صوبہ ہے جس نے ای وی بس سروس متعارف کرائی۔ کراچی میں معیاری پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سندھ حکومت مزید 500 الیکٹرک بسیں لا رہی ہے۔ سندھ حکومت کراچی تا سکر تک ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کی خواہش مند ہے۔ شرجیل میمن کا عالمی بینک کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال۔ عالمی بینک کے وفد نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سندھ حکومت کے منصوبوں کو سراہا۔ خواتین کے لیے پنک اسکوٹی اسکیم کو قابل تحسین قرار دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا رومانس چل رہا ہے، ہمیں دونوں جماعتوں سے شکایت ہے۔ گورنر شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو جیسا گورنر چاہیے تھا مل گیا۔ گورنر سندھ کراچی کے مسائل پر لب کشائی تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا، شرجیل میمن کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، وہ میڈیا میں رہنے کے لیے بیان بازی کرتے ہیں۔ وزیر بلدیہ سندھ ناصر شاہ کی طبیعت ناساز، ابوظہبی میں زیر علاج۔ ناصر حسین شاہ نے صحت سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کی وضاحت کر دی۔ کہا وہ بالکل خیریت سے ہیں اور صحت یابی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طبیعت بہتر ہے، جلد وطن واپس پہنچیں گے۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم ایجنسی کا ریسکیو آپریشن، اور ماڑا کے قریب ڈوبتی مال بردار کشتی سے تمام 20 پاکستانی افراد کو بحفاظت بچا لیا۔ ریسکیو کیے گئے 20 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے بروقت پہنچ کر تمام افراد کو بچا لیا۔ سی کنگ ہیلی کاپٹر اور میری ٹائم ایجنسی کے ڈیفینڈر جہاز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ کارگو کشتی ڈوبنے کا واقعہ اور ماڑا سے 32 نوٹیکل مائل جنوب میں پیش آیا۔ اور کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ نامور ادیب، شاعر اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کو مداحوں سے پچھلے 20 برس بیت گئے۔ انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، پاکستان اکیڈمی ادبیات کے لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور سول اعزاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔